کریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قد نری، تحقیق ہم دیکھتے ہیں۔ قد کے معنی ہیں تحقیق، نری کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ تقلب، پلٹنا، وجہ کا، آپ کے چہرہ اقدس کا، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ہم پھیر دیں گے آپ کو، پس ہم پلٹ دیں گے آپ کے چہرہ اقدس کو، قبلۃً، ایسے قبلے کی طرف، ترضاھا، جو آپ کو پسند ہے، جس پر آپ راضی ہیں، فَوَلِّ، پس پھیر دیجئے، فَوَلِّ، پس پھیر دیجئے، وجہ کا، اپنے چہرہ اقدس کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی، حیث مانے جہاں کہیں بھی، ما کنتم ہو تم، فولو، پس پھیر دو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حکم حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور عَمَّا يَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا اصل میں تھا عَنْمَا، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی یہ خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ قبلہ بیت اللہ کے بجائے، قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا جبرائیل کے سامنے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی بندہ ہوں اللہ کا، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ آپ کی اس خواہش کو پورا کر دے کہ قبلہ بیت اللہ کے، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے دعا فرمائی کہ اللہ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے دادا ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا وہ میرا بھی اور میری امت کا قبلہ بن جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے یہ بھی عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں گے، اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ اب دعا کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ جبرائیل کب وحی لے کر آئیں گے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہے۔ تو آپ کبھی کبھی یوں دیکھتے، جس طرح آدمی کسی کے انتظار میں ہوتا ہے نا، کوئی آنے والا ہوتا ہے تو آدمی جھانک کے دیکھتا ہے، تو حضور علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ یہ حکم کس وقت آئے گا۔ دل کے اندر خواہش تھی، اور اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے حکم اس وقت بھیجا جب حضور علیہ السلام بھی اور صحابہ بھی نماز میں تھے۔ ظہر کی نماز مسجد قبلتین میں پڑھ رہے تھے، اور مسجد نبوی میں بھی نہیں، مسجد قبلتین میں
اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں. 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی اور آخری جب 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا فول وجہک شطر المسجد الحرام کہ آپ بیت المقدس کے بجائے بیت الحرام کی طرف مڑ جائیں. اسی کا تذکرہ. اور آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور انداز آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر کس انداز کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ادھر محمد رسول اللہ سے انتظار میں کہ یہ حکم کس وقت آتا ہے. اللہ اکبر. ادھر خدا کی نگاہ محمد مصطفیٰ کی حرکات و سکنات پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر لگی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان اداؤں کو قرآن بنا کر اپنی کتاب کے اندر نازل فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے تھے قد نرا ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہک فی السماء آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا آسمان کی طرف. آپ انتظار میں کس وقت حکم آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام. او میرے محبوب پھیر دیجئے فلنولینک ان قریب ہم پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے جو آپ چاہتے ہیں جس قبلے سے آپ راضی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. اچھا اب یہاں اگر ان سے یہ کہا جاتا پھیر دیجئے اسی پر لوگ کہتے جی انہاں لوکاں استیاسا جڑے مسجد قبلتین بچا سے انہاں کو اس وقت وقتی طور تے موڑیا گیا سا اصل تے قبلہ وہی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. جہاں کہیں بھی ہو تم محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نمازیں پڑھنے والوں مسلمانوں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. جہاں کہیں بھی ہو مسجد نبی میں ہو پاکستان میں ہو ہندوستان میں ہو روس میں ہو او دنیا کے جس کونے میں بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد اقصیٰ کے بجائے کہ کہاں پھیر دو مسجد حرام کی طرف. اللہ اکبر. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. فرمایا جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے نا جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. خدا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تورات کھول کر انجیل کھول کر وہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان وہ ہوگا جس کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی. یہ کس طرح اعتراض کرتے ہیں. فرمایا ان کی کتابوں کے اندر حضور کی نشانی لکھی ہے. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وہ خوب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب